کہ اس رمضان کے اندر ہم نے 50,000 لوگوں میں سحری اور افطاری کو تقسیم کرنا 245 کے قریب ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات میں پوائنٹ بنائے ہیں 107 ہمارے افطار دسترخوان ہیں ہم نے اپنے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے پاس جتنی ڈیمانڈ آتی ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے ہیڈ آفس تک پہنچانا ہے اور ہم ڈیمانڈ کے حساب سے کھانے کے اندر اضافہ کرنا ہے تقریباً 13 کروڑ روپے کا ہم نے جو چیریٹی کا کام ہے ریلیف کا کام ہے وہ ہم نے متاثرہ علاقوں میں کیا تو یہ گجرات کے لوگوں کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے سستے تندور تھے وہ شروع کیے جو روٹی مارکیٹ کے اندر 25 روپے کی ملتی ہے وہ ہم 10 روپے کی لوگوں کو دے رہے ہیں تو بیوغان ہیں ان کا ایک ڈیٹا موجود ہے جن کو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں تو رمضان کے اندر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 10,000 فیملیوں کو راشن پیک دیں اسی طرح میڈیکل کیمپ ہمارے چلتے ہیں بلڈ گروپنگ ہم کرتے ہیں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا رضا۔ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے آفس میں ناظرین، جہاں روزانہ کی بنیاد پر رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں سحری اور افطاری کروائی جاتی ہے اور ہزاروں افراد کو سحری افطاری یہاں پر کروائی جاتی ہے اور یہ اتنی بڑی جماعت ہے، اس کو فنڈز کون دے رہا ہے اس ڈے افطاری کروانے کے لیے، کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور اس فنڈز کو کس طرح یوٹیلائز کیا جاتا ہے، آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ امیدوار برائے MNA کوآرڈینیٹر پاکستان مرکزی مسلم لیگ چیئرمین خدمت کمیٹی گجرات جناب سجاد ڈار صاحب۔ السلام علیکم ڈار صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ اللہ کا ڈار صاحب بتائیے گا، یہ جو افطاری ہے سحری افطاری کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے یہ کب سے شروع ہے اور یہ کب تک یہ جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، انسانیت کی جو خدمت ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے اور جس دین کو ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین ہے وہ شخص جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت سحری کا اور افطاری کا ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر یہ یکم رمضان سے ہم نے اس کو شروع کیا اور اس وقت معاشرے کے اندر جو لوگوں کی حالت ہے غربت اور افلاس جس لیول پہ پہنچ چکی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ لوگوں کے لیے اس وقت پریشانی ہے، مشکل ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو اس کے اندر بڑے پیمانے پر لوگوں کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کیا جائے اور یہ سلسلہ ہم نے یکم رمضان سے شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو سلسلہ ہے تو یہ کتنے سالوں سے شروع ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس کے اندر جب کرونا تھا تو اس وقت ایک پوری دنیا کے اندر لوگوں کے لیے شدید جو معاشی مشکلات تھیں تو اس وقت ہم نے کھانے کے حوالے سے لوگوں کے جو مسائل تھے وہ ہمارے سامنے تھے، لوگوں کی پریشانیاں ہمارے سامنے تھیں تو ہم نے جو فری دسترخوان تھے اس کا سلسلہ ڈسٹرکٹ گجرات میں شروع کیا۔ تو پہلا دسترخوان ہم نے سرائے عالمگیر کے اندر شروع کیا، پھر الحمدللہ اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر 30 ہمارے دسترخوان ہیں جو ہم ڈیلی لگاتے ہیں، کچھ دسترخوان ہیں جو ویکلی لگتے ہیں، تو یہاں ہزاروں لوگوں کو ہم کھانا دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ عرصہ 4 سال سے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر جاری ہے۔ تو رمضان کے اندر ہم اس کام کے اندر مزید وسعت پیدا کرتے ہیں تو اس دفعہ جو ہماری خدمت کمیٹی ہے اس کے جتنے لوگ ہیں ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی کہ اس رمضان کے اندر ہم نے 50,000 لوگوں میں سحری اور افطاری کو تقسیم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر 15 جو کچن ہیں وہ بنائے اور اس وقت جو ہمارے کچن ہیں ان پہ کھانا پکتا ہے اور نیچے اس وقت کوئی 900 کے قریب ہمارے ساتھی ہیں اس خدمت کمیٹی کے جو رضاکار ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں اور 245 کے قریب ہم نے ڈسٹرکٹ گجرات میں پوائنٹ بنائے ہیں جہاں سے ہم کھانا جو ہے وہ ان پوائنٹ تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے پاس لوگوں کا سروے موجود ہے محلوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، اور وہ لوگ وہاں سے سحری لے کے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر دن بدن وسعت آ رہی ہے، لوگ اس سے بہت خوش ہیں، لوگ دعائیں دیتے ہیں۔ اور اسی طرح افطار کے حوالے سے جو ہمارے عام دنوں کے اندر دسترخوان ہے
تو ہم نے رمضان کے اندر ان کو افطار دسترخوان بنا دیا. تو اس وقت الحمدللہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر 107 ہمارے افطار دسترخوان ہیں، جس کے اندر ہزاروں لوگ ان کو افطاری بھی دی جاتی ہے اور کھانا بھی دیا جاتا ہے. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ آج ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر خدمت کا یہ جو کام ہے یہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ 50,000 لوگوں کو آپ جو ہے وہ سحری افطاری کروا رہے ہیں، لیکن جب یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا تب اس کی جو تعداد تھی وہ کتنی تھی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا یہ تعداد 50,000 تک رہے گی یا اس سے بڑھ جائے گی؟ یہ سلسلہ ظاہر جب پہلا رمضان تھا تو اس کے اندر ایک کام سٹارٹ ہوتا ہے، تو 5ویں 6ٹھے رمضان تک جو کام ہے یہ ہمارا اس وقت الحمدللہ فل جو ایک پیک ہے اس تک پہنچ چکا ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر مزید انشاءاللہ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل کا بندوبست کرتا ہے. بے شک. تو ہم نے اپنے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے پاس جتنی ڈیمانڈ آتی ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، ہیڈ آفس تک پہنچانا ہے، اور ہم ڈیمانڈ کے حساب سے کھانے کے اندر اضافہ کرتے رہیں. مطلب یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ روزانہ بڑھ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے اتنا بڑا جو سیٹ اپ ہے، یہ جو پروگرام ہے، جو آپ پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں، تو یہ اس کی کس کی زیر نگرانی چل رہا ہے؟ اس کے جو فنڈز ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جی ہماری پوری ایک تنظیم ہے، خدمت کمیٹی ہے، جس کے تحت پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارے کام جاری ہیں، اور ہم نے گجرات کے لوگوں کے اندر بہت بڑا ان کے اندر جذبہ دیکھا ہے، کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد اوورسیئر پاکستانیوں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو آسودگی دی ہے، لوگوں کے پاس خوشحالی ہے. تو جب وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ دل کھول کے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہ جو جذبہ ہے لوگوں کا یہ صرف گجرات کے اندر کاموں کے لیے نہیں دیکھا. جو فلڈ تھا یہ راجن پور کے علاقوں میں، تو یہاں الحمدللہ ہم نے لوگوں کا اتنا زبردست جذبہ دیکھا، اتنے زیادہ ٹرک ہمیں سامان کے ملے، اور وہاں تقریباً 13 کروڑ روپے کا ہم نے جو چیریٹی کا کام ہے، ریلیف کا کام ہے، وہ ہم نے متاثرہ علاقوں میں کیا. کوئی 500 کے قریب ہم نے مکانات بنائے. تو یہ گجرات کے لوگوں کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے کہ یہ اپنے ڈسٹرکٹ کے باہر بھی اتنے بڑے پیمانے پر جو خدمت کے کام ہیں ان کے اندر حصہ لیتے ہیں. تو یہ گجرات کے اندر جتنا کام ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور لوگوں کے تعاون کے ساتھ دن بدن جو ہمارے خدمت کے کام ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو رمضان دسترخوان جو آپ نے لگایا ہے، یہ صرف گجرات شہر میں ہی ہے یا دوسرے شہروں میں بھی ہے، یا صرف ضلع گجرات کے حد تک اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ چونکہ میری جو ذمہ داری ہے یہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر ہے، تو ہم گجرات ضلع کے اندر 30 ہمارے دسترخوان ہیں جو عام دنوں کے اندر ہم چلاتے ہیں. ڈنگا کے اندر، لالا موسیٰ، کھاریاں، سرائے عالمگیر، جلال پور جٹاں، یہ جتنے علاقے ہیں ان سب علاقوں میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں. اور ہم نے الحمدللہ جب روٹی کی قیمت 25 سے 30 روپے ہوئی تو پھر ہم نے جو سستے تندور تھے وہ شروع کیے. اس وقت 15 ہمارے سستے تندور ہیں وہ چل رہے ہیں. جہاں جو روٹی مارکیٹ کے اندر 25 روپے کی ملتی ہے وہ ہم 10 روپے کی لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ 15 اس وقت تندور بھی ہمارے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر جاری ہیں. گجرات شہر میں یہ تندور لگا ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے تو وہ آج تک بھی نہیں جی دیکھا. جی گجرات شہر کے اندر بھی یہ جو ایریا ہے اس کے اندر ہمارا تندور موجود ہے. یہاں سے چونکہ ایک بہت بڑی تعداد وہاں لیبر کی ہے تو وہاں ہم نے پورا ایک ہوٹل بنایا جہاں سے لوگوں کو سالن بھی دیتے ہیں 30 روپے کا اور 10 روپے کی روٹی دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آپ عوام الناس کے لیے جو اتنے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، رمضان دسترخوان بھی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کیا اور بھی کوئی پروجیکٹس ہیں جو آپ اس کو رن کر رہے ہیں؟ جی اس وقت ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر بہت سارے ہمارے خدمت کے کام ہیں وہ جاری ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس جو بیوغان ہیں ان کا ایک ڈیٹا موجود ہے جن کو ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں. تو رمضان کے اندر ہم نے یہ طے کیا کہ ہم 10,000 فیملیوں کو راشن پیک دیں گے. اور اس وقت الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 12واں روزہ ہے، تو اس وقت الحمدللہ 4,000 فیملیوں کو ہم
जो राशन है वो दे चुके हैं। अब 10,000 का हमारा टारगेट है, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। इसके साथ हम मेडिकल कैंप हैं, आई कैंप लगाते हैं। ये पिछले 2-3 माह के अंदर हमने 3 आई कैंप लगाए हैं और 500 के करीब जो मरीज थे उनकी हमने आंखें बनाई। इसी तरह मेडिकल कैंप हमारे चलते हैं, ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं, और लोगों को जब मुश्किल आती है, कोई ऑपरेशन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हमारा ये बहुत बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर नौजवानों का मौजूद है कि हम लोगों को जो ब्लड है वो डोनेट करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम है। यतीम बच्चों की तालीम के लिए काम करते हैं। इसी तरह जो ऐसी बच्चियां कि जिनके लिए शादी के हवाले से मसाइल हैं, तो उनके लिए हम शादी का बंदोबस्त करते हैं, जहेज का बंदोबस्त करते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं। तो ये खिदमत के बहुत सारे काम हैं जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर हमारी जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आप 10,000 के करीब जो लोगों को राशन देते हैं, जी जी। तो आप उन लोगों को किस तरह वेरीफाई करते हैं? क्या वाकई वो उसके मुस्तहिक होते हैं? कि जैसे ये आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा ये देखने में आया है कि जितने लोग हैं वो कहते हैं कि जो पुरानी लिस्टें बनी हुई थी उसी के मुताबिक उनको राशन दिया जाता है। जो गाड़ियों और कोठियों वाले वो राशन ले जाते हैं और जो मुस्तहिक है वो फिर लाइनों में लगा हुआ है। क्या आपकी तरफ भी ऐसे मामला है? इसके लिए जी बात यह है कि एक अरसे से हम फील्ड के अंदर अमलन मौजूद हैं और हर महल्ले के अंदर, गांव के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं जिनके सामने सारी लोगों की सूरत हाल मौजूद है। वो जो है वो सर्वे की बुनियाद पे जो मुस्तहकीन हैं, बेवगान हैं, यतीम बच्चे हैं, उनका डाटा जमा किया जाता है और उन लोगों तक उनके घरों में पहुंचकर हम राशन उन तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर साहब, खिदमत के हवाले से कितने जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, कहाँ कहाँ से हैं, और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है या ओवरसीज भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं? पाकिस्तान, गुजरात के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मौजूद है। ज़ाहिर है उनका तल्लुक अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ है, उनका आना जाना भी है, तो उधर से भी लोग तावन करते हैं। और गुजरात ज़िले के जो मुकामी लोग हैं जो यहाँ रहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये जो चैरिटी है, ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम है। क्या हम चैरिटी करते हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें चैरिटी करती हैं, लेकिन एक बाज़ का ये देखा जाता है कि जो चैरिटी करते हैं वो लोग सिर्फ उस चैरिटी की हद तक ही रह जाते हैं। हम उनको हुनर नहीं सिखाते। बाज़ का कहते हैं कि जो खैरात है वो नहीं देनी चाहिए, आज के दौर में जो है वो हुनर सिखाना चाहिए। तो क्या आपके प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मामला चल रहा है कि आप हुनर सिखा रहे हैं किसी को? एक बात तो ये है, उसकी मैं वजाहत कर दूं कि ये जो रिज़्क की तकसीम है ये अल्लाह के पास है। तो अल्लाह ताला ने ये जो ज़कात और सदक़े का निज़ाम बनाया है, तो चूँकि अल्लाह ताला खालिक है, उससे मालूम है कि जो लोग हैं माशरे के अंदर मुस्तहिक लोग, गरीब लोग होंगे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम बनाया है कि जिसके अंदर उमरा लोग, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करते हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुनर के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा हमने इस पर तवज्जो की और 20 के करीब हमारे इस वक्त दस्तकारी सेंटर हैं वो चल रहे हैं, जहां हम बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन सेंटर से हज़ारों बच्चियों ने सिलाई कढ़ाई सीखी और उसके बाद उन्होंने अमली ज़िंदगी के अंदर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये जो दस्तकारी सेंटर है ये आपने कहाँ कहाँ बना के रखे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर, लाला मूसा के अंदर, खारिया में, गुजरात इस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग के अंदर हमारी तीसरी क्लास चल रही है कि जिन बच्चियों को हम 4 घंटे की डेली ये हमारी क्लास चलती है। माशा। जी नाजरीन, ये था आज का जो प्रोग्राम जो हमने सज्जाद डार साहब के साथ किया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क्या क्या खिदमात हैं और वो किस तरीके से जो लोगों के फंड है उनको इस्तेमाल कर रही हैं और कौन कौन सी खिदमात जो है वो अपनी ज़िला गुजरात में सर अंजाम दे रहे हैं। और सज्जाद डार साहब जो मेरे साथ मौजूद थे उन्होंने बड़े इंतहाई मुदब्बराना अंदाज में अपनी जो गुफ्तगू का जो इख्तिताम किया है। इसी के साथ जो है अपने मेज़बान राना अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान।